السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور تاریخی موضوع پر بات کریں گے جو اسلامی تاریخ، قرآن مجید اور آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یاجوج ماجوج کا واقعہ، حضرت ذوالقرنین کا سفر اور یاجوج ماجوج کا سیارہ۔ یہ موضوع نہ صرف اسلامی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے بلکہ آج کے جدید دور میں بھی لوگ اس بارے میں کافی سوالات رکھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ حضرت ذوالقرنین نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے؟ اور کیا واقعی یہ مخلوق کسی دوسرے سیارے پر موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے دیں گے۔ تو آئیے اس عظیم الشان اور حیرت انگیز سفر کی شروعات کرتے ہیں اور یاجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں وہ تمام معلومات جانتے ہیں جو قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ تعارف اور قرآن میں ذکر۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ الکہف میں آیا ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا ذکر بھی موجود ہے۔ یاجوج ماجوج دو ایسی قومیں ہیں جو نہایت طاقتور اور فتنے پر مبنی تھیں۔ یہ قومیں انسانوں کے لیے نہایت خطرناک اور وحشی تھیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 93 سے 99 تک یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پیچھے ایک ایسی قوم ملی جو بات نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم تھی جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتی تھی اور اس قوم کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت ذوالقرنین کا تعارف۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں ایک نہایت اہم شخصیت کے طور پر آیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایک بڑی طاقت عطا کی تھی اور وہ ایک عظیم بادشاہ اور سردار تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے زمین کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور لوگوں کو انصاف فراہم کیا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کے 3 بڑے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ مغرب کی جانب سفر کرتے ہیں جہاں سورج کو ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، پھر وہ مشرق کی جانب سفر کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست لوگوں پر پڑتی ہے۔ نمبر 3، آخر میں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچتے ہیں جہاں انہیں یاجوج ماجوج کی قوم کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کا یہ حصہ نہایت اہم ہے کیونکہ یہاں ان کا سامنا یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوتا ہے اور وہ اس قوم کے فتنے کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج اور دیوار ذوالقرنین۔ جب حضرت ذوالقرنین یاجوج ماجوج کی قوم تک پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنائیں تاکہ وہ ان کے فتنے سے بچ سکیں۔ دیوار ذوالقرنین کا تعمیراتی عمل۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کی درخواست قبول کی اور اللہ کی مدد سے ایک عظیم دیوار بنائی۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے کے میل سے بنائی گئی تھی تاکہ یاجوج ماجوج اسے نہ توڑ سکیں اور نہ ہی اس پر چڑھ سکیں۔ قرآن مجید میں اس دیوار کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے جو طاقت دی ہے وہ تمہاری دی ہوئی چیز سے بہتر ہے۔ تم مجھے محنت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج اسے عبور نہیں کر سکتے تھے اور ان کا فتنہ لوگوں کے لیے ایک عرصے تک روک دیا گیا۔ دیوار ذوالقرنین کا موجودہ مقام۔ یہ سوال آج بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا دیوار ذوالقرنین آج بھی موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے تو وہ کہاں ہے؟ مختلف محققین نے اس دیوار کے مقام کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ یہ دیوار وسطی ایشیا یا قفقاز کے علاقے میں موجود ہو سکتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ اور ان کا خروج۔ قرآن اور احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوگا۔
حضرت ذوالقرنین کی دیوار قیامت تک کے لیے ایک رکاوٹ کے طور پر بنائی گئی تھی، لیکن قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور آجوج ماجوج زمین پر دوبارہ فساد پھیلائیں گے۔ آجوج ماجوج کا خروج۔ احادیث میں ذکر ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک آجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ پوری دنیا میں تباہی پھیلائیں گے۔ یہ قوم اتنی بڑی اور طاقتور ہوگی کہ انسانوں کے لیے انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر پناہ لیں گے اور اللہ کی طرف سے مدد طلب کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آجوج ماجوج کے فتنے کو ایک خاص بیماری کے ذریعے ختم کرے گا، جس سے یہ قوم فنا ہو جائے گی۔ آجوج ماجوج کا سیارہ۔ اب بات کرتے ہیں اس نظریے کی جو حالیہ دور میں بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، آجوج ماجوج کا سیارہ۔ بعض ماہرین فلکیات اور علماء نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ آجوج ماجوج زمین کی مخلوق نہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق ممکن ہے کہ آجوج ماجوج کسی اور سیارے پر ہوں اور قیامت کے قریب زمین پر آئیں۔ تاہم اس نظریے کی کوئی حتمی دلیل ثبوت نہیں ہے اور یہ محض ایک خیال ہے۔ اسلامی روایات میں آجوج ماجوج کو ایک انسانی اجنتی قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو زمین پر ہی موجود تھی اور قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کا خلائی سفر، کیا یہ ممکن تھا؟ بعض علماء اور محققین نے حضرت ذوالقرنین کے سفر کو ایک سائنسی اور فلکیاتی نقطہ نظر سے بھی دیکھا۔ ان کے مطابق ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک زمینی سفر نہ ہو بلکہ یہ ایک خلائی سفر تھا جہاں وہ زمین سے باہر کسی اور سیارے تک پہنچے۔ سائنسی نقطہ نظر۔ آج کے جدید دور میں جب انسان خلائی سفر کر رہا ہے اور دوسرے سیاروں پر تحقیقات کر رہا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر بھی اسی نوعیت کا تھا؟ کیا وہ واقعی زمین سے باہر کسی اور مخلوق جیسے کہ آجوج ماجوج کے سیارے تک پہنچے؟ یہ نظریہ اگرچہ دلچسپ ہے لیکن اس کی کوئی حتمی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ایک زمینی سفر کے طور پر آیا ہے جہاں وہ مغرب، مشرق اور پہاڑوں کے درمیان تک پہنچے۔ تاہم بعض لوگ اس سفر کو فلکیاتی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آجوج ماجوج کا انجام اور قیامت کی نشانی۔ آجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور ان کا انجام قیامت کے قریب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جب ان کا خروج ہوگا تو وہ دنیا میں ایک بڑی تباہی پھیلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے فتنے کو ختم کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ان سے بچانے کے لیے اللہ کی مدد طلب کریں گے۔ یہ ایک نہایت مشکل وقت ہوگا، لیکن آخر کار اللہ کی نصرت سے آجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اختتام۔ میرے عزیز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آجوج ماجوج کا واقعہ، حضرت ذوالقرنین کا سفر اور آجوج ماجوج کے فتنے کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ یہ ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے۔ آجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور یہ دنیا کے آخری واقعات میں سے ایک ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو آجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔